الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. I would love to start with the hadith of Rahmatul lil Alameen, Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ajma'in. ہمیں پتہ ہے کہ احادیث اتنی زیادہ ہیں. جب بات آپ لوگوں پر آئے اور آپ کے اس خوبصورت کام پر، جاب پر، جو کہ حسین سا، آئی تھنک حسین نہیں، احسن سا، احسن نہیں، اکمل، افضل، اس سے پیارا، اس سے مقدس، اس سے زیادہ پائیدار رہنے والا، دارین میں نور اور خوشی دینے والا کام تعلیم و تربیت کا ہے، جو کہ پروردگار عالم نے آپ کو چنا، انتخاب کیا اس حسین ترین کام کے لیے. ہم آیت کی طرف آئیں گے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے بہت ساری احادیث ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ حدیث بھی بہت پیاری لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے والذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب العالم، کہ وہ رب جس کے ہاتھ میں میری حیات ہے، اس کی قسم کہ کوئی متعلم، کوئی شاگرد یختلف نہیں کرتا باب عالم کی طرف، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے دروازے کی طرف. یختلف کا لفظ استعمال کیا ہے. How do you translate? Yeah, how do you know about it? Yeah, beautiful. And even in زیارت جامعہ we say مختلف الملائکہ، یعنی ملائکہ کا آنا جانا. تو مختلف، ہم اردو میں اختلاف اس کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں خلف یعنی خلیفہ، جانشین. تو ایک فرشتہ جا رہا ہے، ایک فرشتہ آ رہا ہے، ایک شاگرد آ رہا ہے، ایک شاگرد جا رہا ہے، تو وہ اختلاف اس کو کہتے ہیں. تو یہاں I love, because of that I really love this حدیث کہ کہا ما من متعلم یختلف، یعنی اس کا آنا بھی، اس کا جانا بھی، دونوں قدموں کی باتیں ہو رہی ہے، دونوں اوقات کی باتیں ہو رہی. جب وہ آتا ہے اس کا وہ وقت، جب وہ جاتا ہے اس کا وہ وقت، وہ ٹائم، وہ لمحات، وہ قدم، وہ سب کے سب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. ما من متعلم یختلف الی باب العلم، پروردگار عالم کیا کرتا ہے، لکھا ہے کہ مجھے یہ بھی بڑا پیارا لگا، الا کتب اللہ ڈائریکٹلی، فرشتوں سے نہیں کہتا، کتب اللہ ایک، بن اللہ دو، کہ اللہ لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ بکل قدم عبادت سنہ وبن اللہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ. ہر قدم جو آپ کی طرف، آپ علم اپنی فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپرٹ اور آپ ماہر ہو، آپ صاحب علم ہو، آپ کے طرف جو یہ بچے آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں، پروردگار عالم نے یہ خبر دی اپنے حبیب کے ذریعے کہ ان کا ہر قدم جو ہے وہ 1 سال عبادت کے برابر ہے. ان کا ہر قدم کے بدلے میں رب کہتا ہے میں کیا دوں، کیا نہ دوں. مدینہ پہ مدینہ، شہر پہ شہر. اب آپ بچوں سے پوچھیے گا کہ اتنے شہروں سے پھر ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ اتنے سارے شہر انشاءاللہ بن جائیں اور رہیں، باقی رہیں. تو اور ہے بھی ایسا، یہ حقیقت ہے. اس کو سائنٹیفکلی بھی پروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب آپ ایک سٹیپ بہت خلوص کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیسے پڑتا ہے، نہ صرف اس کائنات پر یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ماوراء طبیعت پر. کہتے ہیں نا ایک بہت ابھی جلد زمانہ آئے گا کہ ایک پرندہ پر مارے گا مثلا اینڈ آف ورلڈ مثلا اوزلو میں، اور یہاں پہ ہمیں فوراً پتہ چلے گا، فوراً نظر آئے گا اس کا امپیکٹ. اسی طرح جیسے اس حدیث میں بھی بتایا کیا ہے، بنا لہو بکل قدم مدینہ فی الجنہ ویمشی علی الارض وہی تستغفر لہ. کہتے ہیں وہ زمین ناز کرتی ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے
کہ میں تو اسی لیے اصل میں بچھائی گئی ہوں. میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں علم کا جو پیاسا ہے وہ قدم رکھے. صحیح ہے. اس لیے وہ خوشی سے ہماری ترقی کے لیے دعا کرتی ہے. ہم بھی طلب علم کے لیے جب قدم اٹھائیں، لیکن ابھی ٹاپک یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ آپ کے قدموں کے بارے میں بھی بہت سی باتیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کی مجھ سے زیادہ بہتر احساسات ہوتے ہوں گے، لیکن میں جیسے ہی اسٹیپ ان کرتی ہوں مجھے حقیقت خدا گواہ ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج پروردگار عالم نے پھر میرے قدم کو اس دنیا کے اس اتنے نبوی کام کے لیے انتخاب کر لیا. مجھے طالبان علم اور تعلیم و تربیت سے متعلق جو مرکز ہے اس میں مجھے بھی اذن دخول دے دیا رب نے. مجھے بھی اس قافلہ نور کا حصہ بنا دیا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس قافلے میں شامل ہیں. یہ تڑپیں گے ہم لوگ دیکھیں گے جب اس کے نور کو، پردے ہٹیں گے، کہیں گے واو کاش ان امیروں کے ساتھ ہم بھی ہوتے. سب سے بڑی دولت تعلیم و تربیت، یا اس امیروں کے صف میں ہم شامل ہیں. یہ دولت مند معلمات جو متعلمین کو پڑھا رہی ہیں. یہ جب آپ کو انشاءاللہ احساس ہوگا کہ یہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس آپ کی طرف آ رہی ہیں، تو خود بخود آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. ٹھیک ہے. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے، خوش رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیں غیبی الہی خدائی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہی ہمیں چارج رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہم ہمیشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بچوں کے سامنے کیسے فریش خوش رہیں، گھر میں جو بھی ہو رہا ہے اور فزیکلی جو بھی چیلنجز ہیں، کبھی طبیعت ٹھیک ہے کبھی نہیں ہے، واٹ ایور وہ ہوتا رہے گا، لیکن ہم کیسے چارج رہیں، ہم کیسے خوش رہیں. اور ریسنٹلی آئی واز اسٹڈینگ ان ڈیٹیل اباؤٹ معاذ بن جبل اینڈ آئی واز ٹرولی شاکڈ کہ یہ تو خیر پتہ تھا کہ اکثر ہمارے نبی جوانوں کو گورنر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر مختلف کنٹریز میں بھیجتے تھے، لیکن معاذ بھی بہت ینگ تھا، 20s میں، ارلی 20s میں. لیکن یہ بات بہت آئی اوپننگ تھی کہ معاذ یمن کی طرف جا رہے ہیں اپنے وفد کے ساتھ نبی کے حکم سے. لیکن نبی کا کردار دیکھیے، نبی نے کیا کیا. نبی نے معاذ کا وداع کیا، کس طرح سے بدرقہ کیا، چلتے ہوئے. معاذ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بہت دیر تک، یہ نہیں کہ کچھ قدم، بہت دیر تک. اور وہ ساری نصیحتیں بھی چلتے ہوئے. وہ مشائین کا میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ایک گروہ ہے فلاسفرز میں سے جو چلتے ہوئے لیکچرز کرتے ہیں، مشی کرتے ہوئے، یا تو مشائین کہتے ہیں. تو ہم بچپن سے مشائین کی کہانیاں سنتے تھے. ہم واک کرتے ہوئے مباحثہ کرنا ایران میں ہماری عادت ہوتی تھی. تو یہاں پہ بھی مجھے بہت سے اہل بیت کی زندگی میں دیکھتی ہوں، واو دے یوز ٹو ڈو مشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشی کرتے 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 اتنی ساری نصیحتیں کی ہیں. اور وہ نصیحت کس کو کی؟ جو علم دینے جا رہا ہے. کس حالت میں کی؟ وہ سوار ہے، خود چل رہے. معاذ نے کہا کہ میں سوار آپ چل رہے. کہا ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تیرا کام اتنا پیارا ہے. دیکھیں look at your job, as the one who's spreading the نور and حکمت and علم. اور اس میں ایک بات بڑے مزے کی ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، وہ یہ کہ معاذ سے کہا کہ don't stick about just احکامات and شریعت، کیونکہ وہ نئے اسی سال مسلمان ہوئے تھے. تو don't talk about just احکام. اسٹریٹ اوے ان سے نہیں کہو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو. جیسے ہمارے آج کل جو کنورٹیز ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کو اتنا بتا دیتے، ایون صرف واجبات بھی بہت زیادہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کہا کیا کرو، پہلے اللہ کی باتیں کرو صرف.
دیکھیں عقیدہ، اینڈ وی آر مسنگ ان عقیدہ. اینڈ الارمنگ پوائنٹ جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اسٹیٹسٹک میں کہ یہاں ایتھزم اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے، بہت زیادہ، کیونکہ عقائد میں ہم لوگ بہت ویک ہیں. کہا پہلے خدا اور اپنی ابدی وطن آخرت کی باتیں کرو. سو دس از اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ وین ایور یو آر ٹاکنگ ود یور بیوٹیفل اسٹوڈنٹس. تو زیادہ سے زیادہ عقیدے پر زیادہ، یعنی کہ بیٹا آپ نے حجاب کیوں نہیں صحیح کیا، آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، ٹو مچ، ناٹ آلویز دیٹ لیکن اس میں کہتے ہیں اللہ سے پیار اتنا بڑھائیں کہ وہ اس کا دل چاہے نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے. سو آئی واز جسٹ لونگ دیٹ پارٹ کہ ڈونٹ اسٹک، اینڈ اس کو بہت ڈینائی کیا نبی نے کہ اس طرح سے نہیں جانا، ٹیکنیک بتائی اس طرح سے جانا ہے. دیٹ از سم تھنگ ریئلی لائک امپورٹنٹ فار اس ایز اے ان شاء اللہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو یہ تھا. اب جو آیت آپ سب کو یاد ہے وہ آیت یہ ہے، اپنے آپ کو بوسٹ رکھنے کے لیے، انرجیٹک رکھنے کے لیے اور مہربان سے مہربان تر بننے کے لیے، جو کہ ایک ٹیچر کی سب سے اہم صفت ہے مخلص ہونا. کہتے ہیں نا مخلص، خلوص والا انسان کم بھی کام کرے نا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اس کی سانسیں، اس کا وجود، جب آپ بچوں میں آتے ہو بیٹھتے ہو اسی سے اتنا نور مل جاتا ہے. آپ کی نیت کا بہت زیادہ پاک ہونا میٹرز اے لاٹ. سو فار دیٹ ٹف سچویشنز میں اپنے آپ کو فکس رکھنے کے لیے سورہ اسراء اینڈ آیت نمبر 7 از مائی فیوریٹ آیا. ویری ویری سمپل ظاہراً ٹو انڈرسٹینڈ بٹ ڈیفینیٹلی پریکٹس کے لیے ہم سب بھول جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم، ہاں لیکن ہم لوگ نہیں، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، میں نے یہ حسن عمل کیا ہے، یا کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، میں نے یہ حسن کیا ہے، جتاتے ہیں اندر بھی اپنے دل و دماغ، میں نے یہ محنت کی ہے، میں نے یہ ایثار کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. that bugs us a lot. therefore we get sometimes انسان ہے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے، پھر وہ انرجی شاید لیول نہیں رہتا. فیملی میں بھی یہی ہے، صحیح ہے. ہم فیملی میں کیوں خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہی انرجی ہمیں شاید نہیں مل رہی ہوتی. گھر میں بھی اپریشیٹ. بٹ اف یو سے ان احسنتم لانفسکم، sit to yourself راضیہ تو نے جو کیا اپنے لیے کیا ہے، کیوں پریشان ہو. صحیح ہے. یو آر آلویز یا ونر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمعين.